بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تسبیح سیلاب کو روک دیتی ہے، پہاڑ کو چیر دیتی ہے، زمین کو ہلا دے گی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے گی اور قضا نمازیں ساری معاف کروا دے گی۔ اس تسبیح میں دولت، عزت، صحت، لمبی عمر سب کچھ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ ایسی تسبیح جانتے ہیں جو صرف زبان سے ادا کرنے سے زمین کو ہلا دے، آسمانوں کے دروازے کھول دے، سیلاب کو روک دے، پہاڑوں کو چیر دے اور انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے؟ اور اس تسبیح میں دولت، عزت، صحت، لمبی عمر سب کچھ ہے۔ کیا واقعی کوئی ایسی تسبیح موجود ہے جس کے پڑھنے سے ماضی کی کوتاہیوں، بولی بسری قضا نمازیں اور برسوں کی غفلت محض چند لمحوں کی ندامت اور ذکر سے مٹ جائے؟ جی ہاں، ایسی ہی ایک عظیم اور بابرکت تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے الفاظ مختصر ہیں، لیکن ان میں ایسا نور، ایسی طاقت اور ایسی روحانی تاثیر ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تسبیح صرف ایک ذکر نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ایمان، عقیدہ اور توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمانوں سے پہلے بھی تھے اور زمین ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب گناہ عام ہو جائے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوتی ہے، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی آندیاں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ذکر الہی ایسی ڈال ہے جو عذاب کو روک دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرے تو آسمانی آفات رک جاتی ہے، زمین کی ترتراہٹ تم جاتی ہے، بادلوں سے رحمت برستی ہے اور اللہ کی ناراضگی رحمت میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر باری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو، اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں، اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پولیس رات پر جب امت کے قدم لڑکڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑی جائے تو زمین پڑ جائے، اور اگر آگ پر پڑی جائے تو آگ بجھ جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی قضا نمازیں ہو، اس تسبیح کی برکت سے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح نبیوں کو دیا گیا تحفہ ہے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی وہ پاک کلمات ہے جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ کلمات دل سے، اخلاص سے، یقین سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم کے فضائل حدیث کی روشنی میں بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی مغفرت۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये कलमा बख्शिश की कुंजी है। जब अल हय्युल क़य्यूम के अल्फाज शामिल हो जाए तो इसकी तासीर दुगनी हो जाती है। ये कलमात दिल की सच्चाई से निकले तो इंसान के वो गुनाह भी मुआफ हो सकते हैं जिन्हें वो खुद भी याद न रखे। नंबर 2, अर्श को हिलाने वाले कलमात। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम इसमें आजम इन 2 आयत में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और सूरह आले इमरान की आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यानी ये कलमात सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि इसमें आजम का दर्जा रखते हैं, जिनके जरिए दुआएं फौरन कबूल हो जाती है। नंबर 3, दिल की हिफाजत और सुकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का जंग जिक्रुल्लाह से दूर होता है। अल हय्युल क़य्यूम के अल्फाज बंदे के दिल को जिंदा करते हैं। इसमें उम्मीद, सुकून और रूहानी ताकत पैदा करते हैं। जब दिल बेदार हो जाए तो बाकी सब खुद ब खुद संवर जाता है। नंबर 4, क़यामत के दिन निजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा रोजाना ये कलमा पढ़ना, दिल में इसका नक्श बिठाना और जिंदगी के हर पहलू में इसे नाफिज करना निजात की जमानत है। नंबर 5, कुरान और इस तस्बीह का रब ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम दरअसल आयतुल कुर्सी का इब्तिदाई हिस्सा है जो कुरान की सबसे अजीम आयत मानी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत है। जो इसे हर नमाज के बाद पढ़ता है वो जन्नत में जाने से सिर्फ मौत की दूरी पर है। लिहाजा इस तस्बीह का विर्द करना कुरान के एक अजीम तरीन हिस्से का विर्द करना है। ये तस्बीह कज़ा नमाजें कैसे मुआफ करा सकती है? इस्लाम में कज़ा नमाजों की कज़ा वाजिब है, लेकिन अगर कोई बंदा हकीकतन तौबा करे, नदामत से जिक्र करे और इस तस्बीह के जरिए अल्लाह से लो लगाए तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी बाइद नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानवरों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। नाज़रीन, जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है वो ये जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शुक्र से भरपूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब और रोज़ शर्मंदी की तस्वीर थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दाएं बाएं मुतवातिर अल्लाह की नेमतों को बरसता देखते थे तो आप अल्लाह की हम्द सना और तक़दीस करते। बल्कि अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का बगौर मुताला करें और आपके बताए हुए अज़कार और दुआओं का जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि वो रब तआला की हम्द सना, तारीफ और किब्रियाई और शुक्र और इम्तिनान से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना, मदह और दुआ सब हमद बारी तआला पर मुश्तमिल है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपसे फरमाया है, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा करे। इससे नेमतों को पायदारी मिलती है और इंसान के हालात साजगार हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने बोसीदा कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे पास माल है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे तो फिर इसकी नेमत और करम का असर भी तुझ पर दिखाई देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल पसंद करता है कि वो अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। यही वो मकाम है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की सना करेंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर जाऊंगा और जब तक इसे मंजूर होगा वो मुझे सजदे ही में पड़ा रहने देगा। इसके बाद इरशाद होगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाओ, तुम जो कहोगे उसे सुना जाएगा, जो सवाल करोगे तुम्हें दिया जाएगा और जो सिफारिश करोगे उसे कबूल किया जाएगा। मैं उस वक्त अल्लाह ताला की ऐसी तारीफें करूंगा जो अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा। फिर सिफारिश करूंगा तो मेरे लिए मखसूस लोगों की हद मुकर्रर की जाएगी, मैं उन्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा। यूं हम्द, खैरात और बरकत की चाबी और खुशियों का दरवाजा है, वो ज्यादा सवाब लेने का रास्ता है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इससे नेमतों को पायदारी मिलती है, बरकतें कायम रहती है और हालात साजगार हो जाते हैं। हमसे नेमतों को दवाम मिलता है, रिज़्क़ में फरावानी होती है और अल्लाह की रहमतों का पे दर पे नुज़ूल होता है। हम तमाम अमाल का ताज, वफा की दलील और एहसान की शर्त है। रसूल हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के मकाम और मर्तबा और अपने खालिक और मौला की अज़मत को सब लोगों से ज्यादा जानने वाले थे। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है वो देखता है कि आपके जिस्म मुबारक का हर उज़्व रब तआला की शुक्रगुजारी में मसरूफ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्रगुजार, जुबान जिक्र इलाही में मशगूल, रूह आसमानों और जमीन में अल्लाह की तस्बीह करने वाली और आज़ा अपने रब की रजा में मसरूफ अमल रहते थे। लिहाजा आप सब लोगों से बढ़कर अपने रब के शुक्रगुजार और अपने मौला की सबसे ज्यादा हम्द करने वाले थे। तो नाज़रीन, हमारा आज का वजीफा एक ऐसी तस्बीह का वजीफा है जो कि बहुत ही बाबरकत और ताकतवर तस्बीह है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाह माफ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, जमीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवा दे। ये तस्बीह तमाम कज़ा नमाज़ें माफ करवा दे। ये वही तस्बीह है जो नबियों को मिले, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली वो तस्बीह ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं तस्बीह की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये तस्बीह कब, कहा, कैसे और किस वक्त किस तरतीब से पढ़नी है। और नाज़रीन, इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई भी वक्त खास नहीं है।
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے جائز خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ الحی القیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم ایک ایسی تسبیح ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، دل کو زندہ کر دیتی ہے، گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، آزمائشوں کو دور کر دیتی ہے، اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان کا راز ہے۔ اس لیے آج سے اب اسی لمحے سے اس عظیم تسبیح کو اپنی زبان کا، دل کا اور زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، دل سکون پا جائے اور اس میں کشادگی ہو، آزمائشیں دور ہو، تو لا الہ الا اللہ الحی القیوم کو اپنی روح کا حصہ بنا لے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرا کام کی فرمان برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔